کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں جن کے اشاروں پہ آپ کے قبلے بدلتے رہتے ہیں وہاں تو عام آدمی جا سکتا ہے؟ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک پاکستانی اپنی فیملی اپنے دوستوں کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس یا سپریم کورٹ کے سامنے یا پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ایک عوامی شاہراہ پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا تھامے پاکستان زندہ باد کہتا ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جشن آزادی منانے پہ پکڑا گیا، ان کے ہاتھوں سے پاکستان کے جھنڈے چھینے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محترمہ زرتاج گل وزیر جو ہماری ایم این اے ہیں، ان کے ہاتھ سے جھنڈا چھیننے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پہ ہمارے خواتین کو، ہمارے کارکنان کو زدوکوب کیا گیا، پکڑا گیا۔ کس لیے؟ آج میرا سوال، صبح میں نے ایک سوال کیا ہے، پوری قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ذرا سوچئے، آج 15 اگست ہے، ہمارا روایتی حریف اور دشمن ملک ہندوستان، اس کی آج جشن آزادی ہے۔ دونوں ملک ساتھ آزاد ہوئے تھے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، عام پاکستانی ہو، بیوروکریٹس ہوں، ہمارے جرنلسٹ ہوں، کہ ایک ساتھ سفر شروع کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں رکے ہوئے ہیں؟ کیا صرف جذباتی نعروں سے، کیا صرف دعووں سے، کیا صرف بڑی بڑی تقاریر سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ سچ کہنا پڑے گا، سچ سننے کا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ اگر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سن لو کہ پاکستان کی آج یہ جو حالت ہے یہ ہم سب نے مل کے کی ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان، تو بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی یہ حالت کی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ سب نے مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ 77 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خاص ہوں گے، کچھ لوگ عام ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ایک ایسا ملک بنے گا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز کو بھی اس کا حق ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا ملک آزاد ملک ہے، میں اس ملک میں کسی اور ملک کی پالیسی نہیں چلنے دوں گا، وہ آج اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یا یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی؟ ایسا نہ کیجئے۔ آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان نے خراب کیا ہے، تو اس ملک میں 3 لمبی مارشل لائیں گزر چکی ہیں، اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے تب بھی کتنا با اختیار ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا، آپ کی تبدیلی اور بہتری کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ہاں نقصان ہوا ہے۔ کیا اس کا احساس بھی ہے؟ کیا احساس ضیاع ہے یا احساس ضیاع جاتا رہا؟ میرے خیال میں احساس ضیاع جاتا رہا۔ عمران خان صاحب اور ملک کی تمام سیاسی قیادت جو سیاسی مقدمات کا شکار ہیں، ان کو باہر لائیے۔ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری کو، ایک موقع ضائع کر دیا۔ اب دوبارہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا، اس میں ملک کے ذمہ داران بھی بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھیں، اور فیصلہ کریں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔